ہے, زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے. 3 دن سے کم خون آیا تو وہ حیض نہیں. 10 دن سے زیادہ خون آیا تو 10 دن تک کا تو حیض ہے, اس کے بعد کا حیض نہیں. نفاس کی کم سے کم مدت کچھ بھی نہیں ہے, 1 دن بھی ہو سکتا ہے, 1 سیکنڈ بھی ہو سکتا ہے, 1 گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے. زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے. تو عورت کے بچے کے پیدا ہونے کے بعد جیسے ہی خون رکے, 40 دن ویٹ نہیں کرنا, بلکہ جیسے ہی خون رکے ویسے ہی جو ہے عورت جو ہے غسل کرے گی, اور غسل کرنے کے بعد اپنا نماز روزے جو ہیں ان کو شروع کر دے گی. اب حیض جو ہے نا, حیض آنے کی کم سے کم مدت کیا ہے؟ تو دیکھیں اب جو ہے کیونکہ آپ نے پڑھا ہوگا ایز اے پارٹ آف کیا نام ہے جو بایولوجیکل ایوالوشن ہے نا, اب چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کو بھی حیض آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, 7 سال کی ہیں, 5 سال کی ہیں, 6 سال کی ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ بھی حیض آ جاتا ہے. کتابوں کے اندر یہ ہے کہ جو ہے بچی کم سے کم 9 سال کی ہوگی, ٹھیک ہے, تب اس کا حیض, اور اتنے ٹائم جب حیض جو آیا ہے, خون جو آیا, اس کو ہم حیض کنسیڈر کریں گے, اور میکسیمم مدت اس کی 55 سال ہے. ٹھیک ہے, تو 9 سال سے لے کر 55 سال کی عمر تک عورت کو جو بھی ماہواری آئے گی اسے حیض ہی کنسیڈر کیا جائے گا, اس کو حیض ہی کنسیڈر کیا جائے گا. 9 سال سے پہلے جو خون آیا وہ حیض نہیں, 55 سال کے بعد جو خون آیا وہ حیض نہیں. البتہ اگر وہ جو خون آیا ہے وہ ویسا ہی خون ہے کہ جو اس کا جوانی کے دنوں میں آتا تھا, سرخ لال ہے, ٹھیک ہے, یا گاڑھا ہے, تو ایسی صورت میں پھر اس کو حیض ہی کنسیڈر کیا جائے گا. لیکن بائی ڈیفالٹ کیا ہے, 9 سال سے لے کر 55 سال, کم سے کم مدت 9 سال ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت 55 سال ہے. ٹھیک ہے, میڈیکل کے مطلب ماڈرن میڈیسن کے حساب سے 50 سال ہوتا ہے, جیسے مینوپوز وہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ لیکن ہماری فقہی کتابوں کے اندر 9 سے 55 سال کا وہ. اب اگر کوئی لڑکی ایسی ہے کہ وہ 9 سال کی بھی ہو گئی, 10 سال کی بھی ہو گئی, اور اس کے حیض نہیں آ رہا, اس کے حیض نہیں آ رہا, ٹھیک ہے, تو ایسی صورت میں بائی ڈیفالٹ جب وہ 15 سال کی ہوگی اب اسے بالغ کنسیڈر کر لیا جائے گا, اس کو بالغ کنسیڈر کر لیا جائے گا. ورنہ عموماً کیا ہے کہ جیسے ہی عورت کو, لڑکی کو جیسے ہی پہلا حیض آیا, ٹھیک ہے, تو اس حیض کے آتے ہی لڑکی جو ہے وہ بالغ ہو گئی, اس حیض کے آتے ہی لڑکی بالغ ہو گئی, اور اب وہ جو ہے اس کے اوپر نماز, روزہ اور جو ہے کیا نام ہے باقی جو فرائض ہیں, ٹھیک ہے, وہ اس کے اوپر اب ضروری ہو گئے, اس کو ان کو عمل کرنا ضروری ہے, اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ نمازوں کی بھی پابندی کرے, روزوں کی بھی پابندی کرے, اور اگر حج, زکوٰۃ, یہ تمام چیزوں کے مسائل ہیں تو ان کو بھی وہ پورا کرے. ٹھیک ہے, 9 سال. اور اسی طریقے سے لڑکا جو ہے, لڑکے کے لیے کب ہے, جب لڑکے کو سب سے پہلی مرتبہ احتلام ہو, ٹھیک ہے, سونے میں جب اس کے منی خارج ہو, ٹھیک ہے, تب ایسی صورت میں ہم لڑکے کو پھر بالغ کنسیڈر کرتے ہیں, بالغ کنسیڈر کرتے ہیں. لیکن اگر لڑکی ایسی ہے کہ 9-10 سال کی ہو گئی, 11-12 بھی ہو گئے, مطلب اس کے خون نہیں آ رہا, ٹھیک ہے, بعض اوقات ہوتا ہے میڈیکل ایشو ہوتے ہیں یا ہارمونل ایشو ہوتے ہیں, خون نہیں آ رہا, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کوئی لڑکا ہے, ٹھیک ہے, کوئی لڑکا ہے, اس کے بھی احتلام وغیرہ کچھ نہیں ہوا, ٹھیک ہے, تو ان تمام کی تمام صورتوں میں چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو, 15 سال جو ہے, ٹھیک ہے, 15 سال کے بعد دونوں کو بالغ کنسیڈر کر لیا جائے گا. 15 سال کے بعد لڑکے کو بھی بالغ کنسیڈر کر لیا جائے گا اور لڑکی کو بھی بالغ کنسیڈر کر لیا جائے گا. پر یہ کن کے لیے, یہ ان کے لیے کہ جن کے اندر بلوغت کی علامت جو ہے وہ پائی نہ جائے. اگر بلوغت کی علامت پائی گئی, 9 سال میں پائی گئی, 8 سال میں پائی گئی, تو تب سے شروع ہو جائے گا. اگر نہیں پائی گئی تو 15 سال. ٹھیک, صحیح. ایک اور مسئلہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ 2 حیضوں کے درمیان کم سے کم 15 دن کی طہارت ضروری ہے, کم سے کم 15 دن کی طہارت ضروری ہے. تو اب اگر کوئی عورت تھی, اس کو حیض آیا, ٹھیک ہے, سمجھیے کہ اس کو 10 دن تک حیض آیا, 10 دن کے حیض آنے کے بعد جو ہے 5 دن اس کو حیض نہیں آیا, 5 دن اس کو حیض نہیں آیا, اب اس کو پھر سے حیض شروع ہو گیا, ٹھیک ہے, حیض نہیں, اس کو پھر سے خون شروع ہو گیا. تو ایسی صورت میں اب یہ جو خون شروع ہوا ہے نا, تو یہ حیض کا خون نہیں ہے بلکہ یہ استحاضہ کا خون ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک حیض اور دوسرے حیض کے درمیان کم سے کم 15 دن کی مدت ضروری ہے. تو اب یہ جو خون آیا ہے یہ استحاضہ کا خون ہے, عورت اپنا نماز بھی پڑھے گی, روزے بھی رکھے گی, ٹھیک ہے. تو 10 تاریخ تک تو چلے ٹھیک ہے, اسے خون آیا, وہ حیض تھا, اس کے بعد 5 دن تک اس کو خون نہیں آیا, کوئی بات نہیں. اب اس کو دوبارہ سے خون آیا, اب یہ خون کب تک آیا, اب اس کو خون یہ دوبارہ سے آیا, 15 دن تک خون آیا, 15 دن تک خون آیا اس کے, ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں, یہ پہلا حیض یہاں پر ختم ہو گیا تھا, 5 دن یہاں کے جوڑے اور 10 دن یہاں کے جوڑے, ٹھیک ہے, 10 دن یہاں کے. تو یہ جو پوری کی پوری مدت ہے, ان میں وہ استحاضہ, اس میں تو خیر خون ہی نہیں آیا, تو یہ جو 10 دن جو خون آئے ہیں یہ بھی حیض نہیں ہے بلکہ استحاضہ ہے. کیوں؟
کیونکہ حیض نمبر 1 اور حیض نمبر 2 دونوں حیضوں کے درمیان کم سے کم 15 دن کی مدت ضروری ہے. ٹھیک ہے، اگر 15 دن سے پہلے خون آ گیا تو وہ استحاضہ نہیں ہے. مسئلہ سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ چلے آگے فریں. تو کیا فرماتے ہیں؟ یخرجو من الفرج، نکلتا ہے فرج سے. ٹھیک ہے، فرج سے مراد کیا ہے؟ عورت کی جو آگے کی شرمگاہ ہے. ٹھیک ہے، یخرجو من الفرج، نکلتا ہے آگے کی شرمگاہ سے، عورت کی شرمگاہ سے، حیض و نفاس و استحاضۃ و استحاضۃ. ٹھیک ہے، تو کون کون سے خون نکلتے ہیں؟ حیض، نفاس اور استحاضہ. اب ایک ایک کی وہ تعریف بیان کر رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ فالحیض، تو حیض کیا ہے؟ دمن ینفضہ رحم بالغۃ لا دائن بہا ولا حبل. ٹھیک ہے، تو وہ خون ہے دمن، وہ خون ہے جو اچھلتا ہے. ٹھیک ہے، یا پھینکتا ہے. کون پھینکتا ہے؟ رحم، جو بچہ دانی جو ہے. یہ خون جو آتا ہے کہاں سے آتا ہے؟ فیلوپین ٹیوب سے آتا ہے نا. تو بچہ دانی جو ہے وہ جو خون پھینکتی ہے، کس کی؟ بالغہ کی. ٹھیک ہے، بالغہ عورت کی. ٹھیک ہے، اور وہ کس لیے؟ نہ ہی وہ کسی بیماری کی وجہ سے، لا دا بہا ولا حبل. ٹھیک ہے، ولا حبلن. ٹھیک ہے، ولا حبلن، اور نہ ہی وہ حاملہ ہو، نہ ہی وہ حاملہ ہو. ولم تبلغ سنن الیاس. ٹھیک ہے، اور نہ ہی وہ عورت پہنچی ہو مایوسی کے سال تک، مایوسی کے سالوں تک. ٹھیک ہے، مایوسی کے سال کیا ہے؟ کہ جب مطلب عورت کے جو ہے حیض بند ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہم یہاں پہ بالغہ عورت کی بات کر رہے ہیں، اور وہ بالغہ عورت کی جو خون اس کے نکل رہا ہے وہ کسی بیماری کی وجہ سے بھی نہیں نکل رہا، وہ پریگننٹ بھی نہیں ہے اور وہ بوڑھی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جو خون عورت کے فرج سے نکلے گا تو اسے حیض کہا جاتا ہے. وہ اقل الحیض، وہ اقل الحیضی ثلاثۃ ایام، اور حیض کی کم سے کم مدت. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پر اصل میں مدت آنا چاہیے، وہ اقل مدت حیضی آنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر مدت جو ہے وہ انہوں نے محذوف حذف کر دیا. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ کم سے کم حیض کتنا ہے؟ 3 دن ہے. کم سے کم کتنا ہے؟ 3 دن. ٹھیک ہے، تو اور دوسرے دیکھیں فقہ کی کتابوں میں جب 3 دن آئے نا تو اس کا مطلب رات بھی ہوتی ہے. اسی وجہ سے میں نے کہا 24 آورس. ٹھیک ہے، تو 24 انٹو 3 کتنا ہوا؟ 72 آورس. تو حیض کی کم سے کم مدت 3 دن ہے. 3 دن ہے. ٹھیک ہے، وہ اوسطہ خمسۃ، اور اوسط جو ہے میڈیم کتنے دنوں تک عورت کو حیض آتا ہے؟ 5 دنوں تک. وہ اکثر عشرۃ، اور اکثر جو ہے وہ 10 ہے. اکثر جو ہے وہ 10 ہے. تو 3 دن سے اگر کم حیض خون آیا تو وہ حیض نہیں. 10 دن سے اگر زیادہ خون آیا تو 10 دن تک کا تو حیض ہے، 10 دن کے بعد کا حیض نہیں ہے. تو وہ تو حیض کی تعریف ہو گئی. اب نفاس کی فرماتے ہیں. ون نفاسو، نفاس کسے کہا جاتا ہے؟ ہول دم الخارج، وہ نکلنے والا خون، خارج ہونے والا خون، اقبل ولادتی، ولادت کے بعد. عقب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پیچھے. ٹھیک ہے، تو بچے کی پیدائش کے بعد، بچے کی پیدائش کے پیچھے جو بعد میں جو نکلتا ہے خون، اسے کہا جاتا ہے نفاس. وہ اکثرہ اربعون یومن، اور اس کی اکثر مدت کتنی ہے؟ 40 دن. اس کی مدت کتنی ہے؟ 40 دن. ولا حد لی اقل ہی. ٹھیک ہے، اور اس کی کم سے کم مدت کی کوئی حد نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو 1 دن بھی ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات تو ایسا بھی تو کہ بچہ پیدا ہوا اور عورت کے خون ہی نہیں نکلا. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں تو وہ بندی جو ہے وہ نفاس کبھی ہوئی نہیں، مطلب نفاس اس کو پایا ہی نہیں گیا. ٹھیک ہے، تو یہ نفاس کی بھی تعریف ہو گئی. اب استحاضہ کی تعریف کروا رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ول استحاضۃ، اور استحاضہ کیا ہے؟ دمن نقصا ان ثلاثتی ایام، تو وہ خون ہے کہ وہ جو 3 دن سے کم آیا ہو. نقص کا مطلب ہوتا ہے کم. ٹھیک ہے، جو کم آیا ہو 3 دن سے، او زیادہ علی الشتی فی الحیضی، یا 10 دن سے بڑھ گیا ہو حیض میں، یا 10 دن سے بڑھ گیا ہو حیض میں. یہ میں نے آپ کو بتایا نا، 3 دن سے کم خون آئے تو وہ بھی استحاضہ ہے، 10 دن سے زیادہ خون آئے تو وہ بھی استحاضہ ہے. اسی طریقے سے نفاس کا ہم نے یہ پڑھا کہ زیادہ سے زیادہ مدت 40 ہے. اب 40 دن کے بعد جو خون آئے گا وہ بھی استحاضہ ہے، بھی ہماری کا خون ہے. وہی فرماتے ہیں والا اربعین فی النفاسی، اور اسی طریقے سے 40 دن کے اوپر جو خون آیا وہ نفاس ہے. 40 دن تک خون آیا وہ نفاس ہے. 40 دن کے اوپر جو خون آیا اب وہ استحاضہ ہے، بیماری کا خون ہے. تو عورت جو ہے نماز بھی پڑھے گی اور روزے بھی رکھے گی.
अकल्लु तोहरो, अकल्लु तोहरी, ठीक है, और कम से कम तोहर मुद्दत, ठीक है, कम से कम तोहर की मुद्दत क्या है, अल फासिल बैनल हैजतैन, दो हैजों के दरमियान, दो हैजों के दरमियान क्या है, खमसता अशरा यौमन, 15 दिन है, ठीक है, दो हैजों के दरमियान कम से कम 15 दिन की मुद्दत जरूरी है। वला हद्दा ली अक्सरी ही, और अक्सर की कोई मुद्दत नहीं है, ठीक है, इल्ला लिमन बलगत मुस्तहाजतुन, मगर ये कि जो बालिग हो गई हो मुस्तहाजा की हालत में, ठीक है। तो दो हैजों के दरमियान जो है 15 दिन की कम से कम मुद्दत जरूरी है, और ज्यादा से ज्यादा उसकी कोई मुद्दत नहीं है। अगर किसी औरत को हैज आया, ठीक है, 1 महीने हैज आया, 2 महीने तक उसको हैज नहीं आया, कोई बात नहीं, ठीक है, 3 महीने के बाद उसको हैज आया, तब भी चलेगा, ठीक है, लेकिन बीच में कम से कम मुद्दत जो है वो 15 दिन की है। कम से कम मुद्दत वो कितनी, 15 दिन की है। इसी वजह से देखें, जो तलाक का जो मसला है, ठीक है, तलाक का मसला क्या है कि अगर किसी औरत को तलाक हो गई तो इस सूरत में उसके ऊपर वाजिब है कि वो 3 हैज तक इद्दत में रहेगी, 3 हैज तक इद्दत में रहेगी। लोग कहते हैं 3 महीने, 3 महीने गलत है, 3 हैज कहा गया है। 3 हैज इसलिए कहा गया है क्योंकि औरतें जो हैं जरूरी नहीं है कि सबके हर महीने हैज आए, ठीक है। तो अब ये 3 हैज किसी औरत को 3 महीने में आ रहे हैं, 4 महीने में आ रहे हैं, 5 महीने में आ रहे हैं, साल भर में आ रहे हैं, 3 साल में आ रहे हैं, हमें उससे लेना देना नहीं, ठीक है। बल्कि जब 3 हैज मुकम्मल होंगे तब औरत इद्दत से बाहर निकलेगी, तब औरत इद्दत से जो है बाहर निकलेगी, ठीक है। तो दो हैजों के दरमियान जो है कम से कम 15 दिन है, और ज्यादा से ज्यादा की कोई मुद्दत नहीं। ठीक है, सिवाय उसके वला हद्दा लियक्सरिही इल्ला लिमन बलगत मुस्तहाजतुन, सिवाय उस औरत के जो इस्तिहाजा की हालत में बालिग हुई हो, जो इस्तिहाजा की हालत में बालिग हुई हो। इसका माना क्या है कि कोई लड़की थी, ठीक है, कोई लड़की थी, अब उसके खून आ रहा है, 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 ठीक है। तो अब उसके मतलब आ रहा है, रेगुलर ही आ रहा है, ठीक है, इस्तिहाजा का उसका खून है, आ रहा है। अब उसके बाद जो है अब वो बालिग हो गई। अब बालिग हो गई, कैसे बालिग हुई, अगर खून आता तब तो ठीक है, समझिए कि अब 15 साल की वो हो गई है, ठीक है। तो अब जो उसके खून आ रहा है, तो जिस दिन वो 15 साल की हुई, 15 साल के होने के बाद से जो खून आया 10 दिन तक, ठीक है, 10 दिन तक वो तो इस्तिहाजा का है, और उसके बाद जो खून आया फिर वो, सॉरी, 10 दिन तक जो खून आया वो हैज का है, और 10 दिन के बाद जो खून आया वो इस्तिहाजा का है, ठीक है। समझ में आई आपको ये वाली बात। और ये जो है ना, ये इंशाल्लाह मैं एक काम करूंगा, 15 अगस्त को अगर हुआ तो इंशाल्लाह मैं सुबह पढ़ाऊंगा, ठीक है, अगर आप लोग मौजूद है तो फिर हम लोग ये करेंगे कि ये इस्तिहाजा जो है ना, ये इंशाल्लाह खत्म करा देंगे। जी, चले, ठीक है, फिर आज के लिए इतना काफी है। कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। और जो हजरत इस्लामी बहनें एक जो हैं, सवाल। अगर वो कोई सवाल करना चाहें, ठीक है, तो अलग, जी, तो इस्लामी बहनें अगर कोई सवाल करना चाहें और मतलब अभी ये फोरम में नहीं पूछना चाहें, तो या तो वो मुझे मतलब व्हाट्सएप पे कॉल कर लें, ठीक है, व्हाट्सएप पे कॉल कर लें और फिर वो सवाल पूछ लें। जी, सवाल था किसी का? जी हजरत, अ, ये अभी आप फरमा रहे थे कि जो तलाकशुदा औरत होती है तो ठीक है, उनको 3 हैज में रहना है। ठीक है। तो इसकी मुद्दत अगर समझे, उनका 3 हैज 2 महीने में हुआ या 6 महीने में 3 मुकम्मल हुए, तो इनका इद्दत का टाइम 6 महीने रहेगा क्या? सही, इसी वजह से जो है, जो ये कहा जाता है ना 3 महीने की इद्दत है, ये गलत स्टेटमेंट है। 3 हैज है इद्दत, ठीक है। अच्छा, वो कभी भी कोई से भी ड्यूरेशन में आ सकता है, तो हाँ, मगर 3 हैज कंप्लीट होना है। 3 हैज, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो यूज की जाती है वही गलत है, ठीक है। अलबत्ता जब शौहर मर गया तब तो उसकी इद्दत 4 महीने 10 दिन है, उसका हैज से कुछ लेना देना नहीं, ठीक है। तलाक में ये है कि जो है ये 3 हैज है, वो 3 हैज 3 महीने में आए, 10 महीने में आए, 3 साल में आए, 30 साल में आए, उससे लेना देना नहीं है। बल्कि 3 हैज जब मुकम्मल होंगे तो औरत जो है फिर वो इद्दत से
نکلے گی تبھی نکلے گی عدت سے، اس سے پہلے نہیں نکل سکتی. ٹھیک ہے حضرت، شکریہ، جزاک اللہ. یہ بھی دیکھیں اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اصل میں مطلب آج کے زمانے میں تو اب نہیں ہے، جیسے اس زمانے میں یہ تھا کہ جب تک عورت عدت میں ہے تو شوہر جو ہے اس کے اوپر اپنی بیوی کا نان اور نفقہ جو ہے یہ واجب ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ہم یہ کہہ دیتے، اب جیسے شوہر مر گیا، ٹھیک ہے، شوہر مر گیا تب تو خیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، نان نفقے کا جو بھی وہ اپنی وراثت چھوڑ کے گیا ہے، ٹھیک ہے، اسی میں سے جو ملے گا عورت کو. لیکن اگر آدمی نے طلاق دے دی اور ہم یہ کہتے ہیں کہ 3 مہینے، ٹھیک ہے، 3 مہینے جو ہے 3 مہینے کے بعد جو وہ فارغ کر دی جائے گی عورت. ٹھیک ہے، اور عورت ایسی ہے کہ اب دیکھیں، اب اگر کسی عورت کے حیض جو ہے وہ ریگولر نہیں آ رہا 3 مہینے میں، عموماً 3 مہینے میں 3 حیض آ جانے چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی تو میڈیکل پرابلم ہے. ٹھیک ہے، اس کو کوئی نہ کوئی تو میڈیکل پرابلم ہے. تو اس وجہ سے شریعت میں یہ نہیں کہا گیا کہ مطلب 3 مہینے کر لیں آپ، نہیں، بلکہ اب وہ 3 حیض جو ہیں 3 مہینے میں آئے، 6 مہینے میں آئے، 9 مہینے میں آئے، اور شوہر کے اوپر واجب ہے کہ وہ عورت کا نان نفقہ اپنے سر پہ لے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر مطلب اس بات کی بھی سہولت عورت کو دی گئی. ٹھیک ہے، کہ جب تک اس کے 3 حیض نہیں آئیں گے شوہر کے اوپر واجب ہے کہ اس کا نان نفقہ جو ہے اس کے مطلب اس کو دے. صحیح. چل ٹھیک ہے، پھر اسی کے ساتھ آج کے سیشن کو یہیں کمپلیٹ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس کی برکتوں سے دنیا اور آخرت میں عزت وقار، کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، ذلت و رسوائیوں سے بچائے، ایمان و عافیت کے ساتھ شہادت والی موت نصیب عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسائل کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ایہا اکیڈمی میں پڑھنے آمین. والے پڑھانے والوں کے علم و عمل میں خوب برکتیں عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں سے سرفراز فرمائے، زمینی آسمانی بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، جسمانی روحانی پریشانیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ بالخصوص میری امی کو اللہ تبارک و تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جتنے مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی بیماریوں کو دور فرمائے، شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا رحم فرمائے. جو مانگنے سے رہ گیا، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے صدقے و طفیل اور صاحب کتاب نور الایضاح کے صدقے و طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام نیک جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.